صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، زیادہ سے زیادہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو پڑھیں، شیئر کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہم لوگ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور جس بھی مناسبت کے حوالے سے دن کا ایام کا سلسلہ جاری ہو، وہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر. اگر شہادت ہے تو شہادت کے حوالے سے ان ائمہ علیہ السلام کی یا ان ہستیوں کے بارے میں ذکر کریں، اور جس طرح سے ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے ان کی ولادت کے حوالے سے خوشیوں کو شیئر کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ گفتگو اسی ہستی کے بارے میں کی جائے جس ہستی کا دن اس سے ریلیٹ ہوتا ہے. آج آپ لوگ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آج آپ کے ساتھ جشن ولادت شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے گفتگو کی جائے، جشن منایا جائے، اور انشاءاللہ آج اور آپ لوگ اور ہم لوگ مل کر بھی اس جشن کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. اور امید ہے کہ آپ لوگ اس باب الحوائج کے صدقے میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اپنی مرادیں مانگیں گے آج کے دن میں. اور کہا جاتا ہے کہ کسی عام لوگ یعنی کسی عام انسان کے گھر میں بھی اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی اور اس کے حالات اور گھر کی سچویشن کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمیں اور آپ لوگ جہاں سے بلونگ کرتے ہیں، لائک اپنے پاکستان یا انڈیا سے جہاں سے بھی آپ لوگ، تو ایک خاص روایت اور رسم کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اسپیشلی لڈو، موتی چور کے لڈو اور اس طرح کی سچویشن کی چیزیں جو سی ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں. تو آج اس در کی طرف ہم لوگ رجوع کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کا در ہے، جہاں سے اس باب الحوائج کے صدقے میں ان سے ہم لوگ اپنی جھولیوں کو بھریں گے اور انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. آج اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور آج سے بھی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ولادت امام علی علیہ السلام تک درود کا ایک سلسلہ شروع کریں. اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں تو جتنی بھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، جو لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنا نام ساتھ ساتھ ہمارے پورے پروگرامز میں لکھواتے رہیے گا. کل سے شروع کرنا تھا مگر کل مجھے بالکل ذہن سے نکل گیا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آج سے شروع کرتے ہیں اور آج سے لے کے سیٹرڈے تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اور ہم کوشش کریں گے جتنا بھی درود پڑھ سکیں اور جتنے بھی تسبیحات کر سکیں، کیونکہ ماہ رجب المبارک بھی ہے تو اس سے بھی ہم لوگ کو استفادہ حاصل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں. لائک مکس اپ کا مراد یہ ہے کہ خوشی کے بعد خوشی اور ایک کے بعد ایک سلسلہ متواتر طور پر نظر آتا ہے کہ ایک دن گزرتا ہے اور دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت سے ٹوٹلی پروگرام جو ان سے چینج ہو جاتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو ہم کوشش کر رہے تھے میں اور سسٹر سائدہ نقوی کی تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کریں، تو آج بھی انشاءاللہ اس کے تھوڑے سے موضوعات کو ہم ٹچ کریں گے. اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کی پرورش کو دیکھا جائے، جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی پرورش کو دیکھا جائے اور ان کی ماں کے کردار کو سمجھا جائے، بچوں کو سمجھے. بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے آپ کے ساتھ. پھر سے آپ کو وقت امام کو شہزادہ علی اصغر کی بہت بہت ولادت بہت بہت مبارک ہو. ویلکم کرتے ہیں سسٹر سائدہ نقوی صاحبہ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی ولادت شہزادہ علی اصغر بہت بہت مبارک ہو، اور تمام عالم اسلام کو، مومنین مومنات کو سب کو ویلکم کرتے جی آپ کو پروگرام میں. اور نہایت ہی خوشی، الحمدللہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہوئے، اور اس طرح کی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے آپ کو، ہم کو، اور سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو انشاءاللہ. ویورز، میں جو پروگرام جب شروع کر رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی کیا، کافی زیادہ منقبتیں اور اشعار ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے ایک منقبت اس میں سے بہت پسند آئی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ ہیں مگر یہ کہ تھوڑی سی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. علی 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 نام صغر ہے میرا، میں علی کو ہوں علی. نام صغر ہے میرا، میں علی کو ہوں علی. نام صغر ہے میرا، میں علی کو ہوں علی. حرملہ تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری،
پیبند نہیں، ابن شبیر 9 سال کا پابند نہیں، ابھی مقتل میں رلائے گی تجھے میری ہنسی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، صاحب عمر کا بیٹا ہوں خبر بھی ہے تجھے، میں جو چاہوں اب لگ جائے گی ساون کی جھڑی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے ہم، فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخ کے قلم، ہار کر جیت میری جیت ہوئی ہار تیری، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، حشر سے پہلے سما حشر کا ہو جائے ابھی، زندگی موت کی آغوش میں سو جائے ابھی، بند کونین کی تقدیر ہے مٹھی میں میری، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، زور دادا کا دکھانے کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، میں اشارہ کر دو ہو ابھی ہر ایک شقی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، شام والوں کے مقدر میں اندھیرا کر دوں، منتظر ہے وہ میری کوئی اشارہ کر دوں، ہاتھ باندھے ہوئے خود موت ہے مقتل میں کھڑی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، میری مادر نے بڑھائی میرے لڑنے کی امنگ، کبھی خیبر کبھی خندق کبھی صفین کی جنگ، 6 مہینے مجھے لوری میں سنایا ہے یہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، خاندان سے کریموں کا کہاں اور بھلا، اپنے قاتل پہ کرم شیوائے آلے بہرا، خرملا جا تجھے خیرات میں شہرت دے دی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، 14 صدیوں سے تکلم یہ کوئی کہتا ہے، اس کو اولاد عطا ہوگی میرا دعویٰ ہے، سر عقیدت سے رکھے تو میرے جھولے پہ کوئی، نام صغر ہے میرا میں علی کو ہوں رہی، نام صغر ہے میرا محمد وعلی محمد، ویلکم بیک جی. آپ نے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی یہ منقبت، اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اب انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا فون نمبر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوگا، آپ لوگ ہمیں اس حوالے سے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی اور ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. ولادت باسعادت حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے: ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے. پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا میرا اصغر، اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. بے شک شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ساری گفتگو ہیں جو ہم لوگ انہی کی ذات سے ریلیٹ کر کے اور سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا کردار رہا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اس کردار کو بھی سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے لیے بہت مشکل تھا
اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا اور کس طرح سے ہوا، امام کیوں لے کر چلے ساتھ قافلے میں، بہت سارے سوالات ہیں کہ کیوں اپنے گھر والوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلے، یعنی بہت سارے تاریخی سوالات ہیں جو کہ مصائب کی طرف رخ موڑ دیں گے. میری کوشش یہی ہوگی کہ مگر ہم اس دور کے حوالے سے سمجھنا چاہیں. ابھی ریسنٹلی واقعہ پیش آیا تھا 16 دسمبر کو جس میں بہت سارے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو اس بات نے اس بات کو بہت بہترین طریقے سے واضح کر دیا کہ جو لوگ یزید کی نسل میں سے ہوتے ہیں یا ان کے کردار کی پیروی کرنے والے میں سے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں دل ہی نہیں ہوتا، کہہ سکتے ہیں وہ احساس اور وہ جذبات نہیں ہوتے بچوں کے لیے. تو واقعتاً یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد جب مثال دی گئی تو اسی حرملہ کی مثال دی گئی کہ واقعتاً وہ اسی نوعیت کے لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا ظلم کیا بچوں پر. بے شک میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر یہ کہ تاریخ جو سی ہمیں کہ اگر پڑھی جائے شہزادہ علی کے حوالے سے تو ہم لوگ کو ایک سفر آتا ہے روانگی کے حوالے سے یہ آتی ہے، اور ایک جب ان کی شہادت 10ویں کو ہوتی ہے اس حوالے سے. دو جگہ پر ان کی مین زندگی کے کردار نظر آتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ باب الحوائج اس ذات کو بنایا. الحمدللہ. ویلکم سسٹر سائدہ نقوی صاحبہ سے باقی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی کچھ اشعار سے شروع کرنا چاہیں گی یا زندگی کی طرف ہم لوگ جی تھوڑا ابھی آپ نے مینشن کیا، جو پہلے آپ نے جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر کیا، پھر اسکول کے بچوں کا اس کے ساتھ آپ نے وہ ریلیٹ کیا. تو اصل میں اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ کسی بوڑھے کا قتل کرنا یا کسی جوان کا قتل کرنا یا کسی بچے کا قتل کرنا، مقصد کردار کا قتل کرنا ہے. صحیح. کیونکہ جناب علی کے خاندان میں سبھی علی تھے، بے شک. کوئی اڈھیر عمر علی، کوئی جوانی کا علی، کوئی بچپن کا علی. تو اس میں عمر کو نہیں دیکھا گیا، یہ دیکھا گیا کہ کردار علی کو، سیرت علی کو بے شک دنیا سے ختم کر دیا جائے. واہ اور وہی سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے. واہ بالکل. اور سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی نظر میری سسٹر ہیں سیدہ نقوی، تو ان کی طرف سے مولا کی نظر میں یہ ہدیہ ہے کہ ہو دین خدا کو یہ نگہبان مبارک، واہ سبحان 6 ماہ کے لیے ننھا سا مہمان مبارک، بے تیغ جو لڑتے ہوئے باطل کو ہرا دے، اسلام کو اصغر کی وہ مسکان مبارک. سبحان اللہ. اور دیکھیے کربلا میں ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، جو جس طرح کا بھی اسلحہ ہے، چاہے صبر کا ہے، چاہے وہ تلوار ہے، چاہے وہ نیزہ ہے، اور چاہے ایک مسکراہٹ ہے، صحیح، ہر طرح کے ہدیات جو ہیں وہ اسلام کو پیش کیے گئے، اور اپنی اپنی مقدور بھر جتنی طاقت جس میں تھی اس نے اس لحاظ سے قربانیاں پیش کی ہیں. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر بہت وسائل نہیں ہیں، کم وسائل بھی ہیں، تو ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا پہلے تھوڑی سی اس اشعار کی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر جب شہزادے علی اصغر کی ولادت منائی تھی یہاں پر، تو آپ کی سسٹر نے ہمیں کال کر کے بتایا تھا. جی تو انہوں نے بالکل اسی ٹائم پہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ لگ رہا تھا یعنی جو کیفیت تھی انہوں نے اپنے اشعار کی صورت میں بیان کی تھی. سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. خدا ان کو اس شعر کے بدلے میں اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. اور اس کے بعد میں اپنا ایک کلام پیش کرتی ہوں. کس درجہ کردگار کو پیارا یہ علی ہے، کس درجہ کردگار کو پیارا یہ علی ہے، ہر فرد محمد کے گھرانے کا علی ہے. بے شک ہے سیرت و کردار میں، افکار و عمل میں، ہر سیرت و کردار میں، افکار و عمل میں، اکبر بھی علی ہے یہاں، اصغر بھی علی ہے. سبحان اللہ. کیوں کرنا کرے جان فدا جانے پدر پر، کیوں کرنا کرے جان فدا جانے پدر پر، آغوش مقدس میں یہ اولاد پلی ہے. جس پہ ہم آج کل بات بھی کر رہے ہیں، آغوش کا کیا اثر ہوتا ہے بچے پر. صحیح. کر دے گی دین حق کو، حق کے جہاں بھر کو معطر، کر دے گی دین حق سے جہاں بھر کو معطر، یہ پنج تن کے باغ کی معصوم کلی ہے. سبحان اللہ. کہنے کو شیر خوار غضب کا ہے مجاہد، کہنے کو شیر خوار غضب کا ہے مجاہد، کیا تیغ تبسم ہے جو باطل پہ چلی ہے. عباس نے دہرائی ہے حیدر کی جوانی، بے شک عباس نے دہرائی ہے حیدر کی جوانی، اے قوم جفا
دیکھ یہ بچپن کا علی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اسلام مبارک ہو تجھے ننھا سپاہی. بے شک. اسلام مبارک ہو تجھے ننھا سپاہی, زینت ہے تیرے نام کی تحفائے جلی ہے. واہ, اور آخری ہے کہ زہرا یہ تیری نظر کرم کی ہی عطا ہے. بے شک. زہرا یہ تیری نظر کرم کی ہی عطا ہے, قسمت میں گدائی کے لیے تیری گلی. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج. جزاک اللہ جی, بہت ہی خوبصورت اشعار, اور ظاہر ہے آپ کے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اور اثر بھی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو جلد ہی کسی نہ کسی کتاب کی صورت میں شائع کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے, اور ہم لوگ جب بھی مطالعے کے لیے ہم سب سے پہلی چیز ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ اشعار ملیں. اور آپ جیسے لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ لوگ اپنی جو کیفیت یا ہم لوگ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ان اشعار کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں. جی, خدا ہمیں توفیق دے. اللہ آمین, اللہ آمین, آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. شہزادہ علی اصغر کی ولادت جو ہے 9 رجب 60 ہجری کو مطابق, یعنی اس کو بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کے متعلق کہ 15 اپریل کو ہوئی تھی, 15 اپریل, اور اس دن جمعے کا دن تھا. آپ کے والد, یعنی آپ سب جانتے ہیں, انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ احتیاطاً ایک دوسرے کے ریمائنڈر کے طور پر جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کے لیے, کہ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ مائدہ ام رباب. اب اگر ام رباب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا ایک اپنا شجرہ نسب ہے, اور ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے ان کی ماں کے حوالے سے تو وہ بھی ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں, اور کس طرح سے ہماری آنے والی نسلوں پر یہ بات اثر انداز ہونے والی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ 6 مہینے پورے, اب جب قربانی اگر, کیونکہ بعض مورخین نے اس بارے میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر 9 رجب کو ولادت ہوتی ہے, 28 رجب کو وہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے, اور 10 محرم تک یعنی 9 محرم تک شہزادے اصغر کو 5 ماہ اور 1 دن رہ جاتا ہے, یعنی 6 ماہ پورے ہونے میں. تو بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مہلت جو مانگی گئی تاکہ 6 ماہ تک کی مدت جو ان سے شہزادے علی اصغر کی وہ پوری ہو جائے, کیونکہ کہا جاتا ہے قربانی کے لیے عمر جو درکار ہے وہ اس میں جو لمٹ بتائی جاتی ہے وہ 6 ماہ تک کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی بات شروع میں جو پہلی گفتگو تھی ہماری, کردار علی اور سیرت علی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر, علی اصغر, علی زین العابدین علیہ السلام, اور جتنی ان کی بیٹیاں تھیں ان کے نام کے ساتھ فاطمہ تھا. اور جو روایت ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, اور ابھی بھی ہم نے کئی جگہ پہ پڑھا ہے اس حوالے سے, کہ کہتے ہیں کہ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں 1000 کا نام علی رکھتا, اور اگر 1000 بیٹیاں ہوتی تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا. تو بے شک واقعتاً یہ پہلے بھی علی ہیں, اور اگر ان سب کے اس لیے تو کہتے ہیں کہ اولاد کے اچھے نام تو سب سے پہلے فاطمہ اور علی کو ان ناموں کو پریفرنس دینی چاہیے. جیسے کہ آج لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ پرانا ہو گیا کچھ ہے, لیکن بہرحال یہ نام متواتر رہنے چاہیے تاکہ ان کی سیرت جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ہماری نظر میں رہے. اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر آپ نے نام کی طرح تھوڑی گفتگو لے آئی ہیں تو مجھے واقعتاً سمجھ نہیں آتی ہے, جہاں پہ ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ نام کا بہت اثر ہے, بہت چیزیں ہیں, تو کیوں نہیں ہم اپنے ناموں کے ساتھ شروع میں علی, فاطمہ, بطول یا اس طرح کا نام شروع کریں, اس کے بعد مڈل نیم آپ دوسرا کر کے اس کو کر سکتے ہیں, مگر یہ چیز ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں. ایک تو یہ کہ آج کل ہر چیز کا ہے کہ ہر شخص دوسرے کچھ ایکسٹراڈنری کچھ کرنا چاہتا ہے کہ کچھ مجھ میں ایسا ہو, میرے پہننے میں, میرے کھانے میں, میرے رہن سہن میں, کہ میں ایک ایکسٹرا سب میں ایک نمایاں طور پہ میں دکھائی دوں کہ وہ چیز کسی میں نہ ہو. یہ خود پسندی کی ایک عادت ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں, ہم ہندو نام بھی ہے, سپنا ہے, اور کیا کچھ, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے میننگز کیا ہیں, اثرات کیا ہم رکھتے ہیں. اور دوسری بات اس میں تو یہ کہ آپ اس بالکل اوائڈ ہی کر جاتے ہیں ناموں کو. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں اور رکھ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کو اس طریقے سے بگاڑ دیتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے منتظر, اب منتظر کتنا خوبصورت نام ہے, وہ مونٹی ہے, مونٹی ہے. اللہ. تو جب میں نے سنا تو میں نے خود سے مجھے کچھ ہوا کہ یہ میں دیکھوں کہ اس کا اصل نام کیا ہوگا, تو معلوم ہوا کہ اس کا نام منتظر ہے. تو اس طریقے سے ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر آپ نے نام رکھ دیا, اس کو پکارا نہیں ہے, تو وہ اتنا اثر نہیں رکھے گا. آپ جس نام سے پکار رہے ہیں اسی کے اثرات زیادہ ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ناموں کی بے حرمتی ہوتی ہے, جب ان کو
آپ اس طرح سے تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اس کو نک نیم بنا لیتے ہیں یا الٹ اس کا بولتے ہیں، تو ان ناموں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس سے بھی تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. جی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور خاص طور پہ جن کے بچوں کے نام محمد سے خاص طور پہ ہیں یا باقر ہیں تو محمد سے مودی پتہ نہیں کیا جی کچھ جی بنا دیتے ہیں، بہت باقر سے باقی ہوتا ہے، بیکی ہوتا ہے، پتہ نہیں. تو بہرحال اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. آج ہماری ڈسکشن پھر ادھر ادھر نکلنے کی بجائے ہم لوگ واپس شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے آ جاتے ہیں. تاریخ میں جو کردار شہزادہ علی اصغر کا نظر آتا ہے، اور یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے، یعنی جب امام حسین علیہ السلام لے کر آتے ہیں شہزادہ علی اصغر، تو کہتے ہیں کہ لشکر جو اشقیا تھے وہ بھی منہ پھیر پھیر کے رونا شروع ہو گئے تھے. جی یعنی جی اتنا انقلاب برپا کر دیا تھا انقلاب. ایک چھوٹی سی ذات نے. جی جی تو اتنا بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ ہم اور آپ لوگ مل کر جس طرح باب الحوائج کے صدقے میں، اور خاص طور پر جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے یا کوئی بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم کہاں سے جا کے متمسک کرتے ہیں ان کے جھولے سے. جھولے کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس کے اوپر شوکت رضا شوکت صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جو میں آپ کے ساتھ اینڈ پہ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اگر ابھی کچھ اشعار اس حوالے سے. ماہ رجب میں علی اصغر ہوئے پیدا، سب کہنے لگے ثانی حیدر ہوئے پیدا. لختے جگر سبتے پیمبر ہوئے پیدا، ہم شان علی بازوئے اکبر ہوئے پیدا. جلوے تیری قدرت کے عجیب شام و سحر ہیں، وہ غیرت خورشید تو یہ اشک قمر ہیں، رشک قمر ہیں. ہم صورت حیدر تھا شہیدی کا گلندام، دادا کا تھا جو نام وہی پوتے کا بھی ہے نام. منظور یہ تھا مثل علی ہو یہ ذوالکرام، پر سبھی سمجھی نہ کچھ مرتبہ اس کا سپہ شام. علی اصغر علیہ السلام کے جب ماہ رجب میں علی اصغر ہوئے پیدا، سب کہنے لگے ثانی حیدر ہوئے پیدا. تو شجاعت کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اتنی کم عمر کے حوالے ظاہر سے ہے کہ وہ پروسیس تربیت کا جس سے ایک انسان گزرتا ہے بلوغ تک اور جوانی تک، وہ تو ان کی نوبت نہیں ہے. 6 مہینے کے تھے. لیکن جو خاندان میں جو وراثت میں ان کو شجاعت ملی تھی، جو وراثت میں ان کو ایک جرت ملی تھی، اور قربانی کا جو جذبہ ہے جو ان کو ان کے خون میں شامل تھا، یہ اسی کا اثر ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی. اور جو مسکراہٹ آخری وقت میں ان کی بیان کی جاتی ہے، وہ ایک خدا کا معجزہ ہے کہ ایک معصوم بچہ جو اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، جو بول نہیں سکتا، لیکن جتنی بھی اس میں طاقت ہے وہ طاقت بھر دشمن کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر اپنی مسکراہٹ سے ہی ایک حملہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تیر چلا رہا تھا اس وقت ہرملا، تو بچہ اس کو جب اس کا 3 دفعہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کانپ گیا تھا، کیونکہ بے شک معصوم بچہ تھا، لیکن اس کی جرت، اس کا بے ساختہ مسکرا کر جو دیکھنا ہے، وہ اتنا اثر کیا تھا اس پہ کہ اس کے ہاتھ جو تھے ایک معصوم بچے کے سامنے کانپ گئے تھے. بے شک بے شک. تو اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے، جناب علی اصغر کا ذکر بھی آ گیا، تربیت کے موضوع پہ بھی ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو وراثت کی ہم بہت دنوں سے بات کر رہے تھے، وہ آج بالکل ایک سمجھے حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ابھی آپ بچے کی تربیت بھی نہیں کرتے، لیکن جو کچھ وہ اپنے خون میں حاصل کر لیتا ہے، بہادری شجاعت، وہ اس طرح سے ہم جناب علی اصغر کے ذات میں دیکھتے ہیں، اور ان کی قربانی ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے تربیت اولاد کے ظاہری عوامل، آپ کے باطنی عوامل رکھے تھے، جس میں توارث رکھا تھا، توفیق اور دعا رکھی تھی. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا تربیت کے ظاہری عوامل کیا ہیں، جس میں والدین کی تربیت ہے، مدرسہ ہے، سوسائٹی ہے. اب جو جسمانی تربیت ہے، اب میں چاہ رہی ہوں کہ ہم موضوع کو تھوڑا سا سمیٹ کر حالیہ جو ہمارے حالات ہیں تھوڑا ہم آگے بڑھیں. توارث پہ بھی کافی بات ہو چکی ہے اور اس پہ ہو چکی ہے. تو سب 2 پہلو ہوتے ہیں کسی بھی بچے کی تربیت کے، ایک ہوتا ہے جسمانی پہلو اور ایک ہے روحانی پہلو. جسمانی پہلو کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی بہترین خوراک اس کو ملنی چاہیے، اور بہترین لباس اس کو دیا جائے جو اس کو گرم و سرد سے محفوظ رکھے، بلکہ ہر طرح سے اس کی صحت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، ہر طرح سے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو دوسرا پہلو ہے روحانیت کا، اس پہ ہمارے ہاں بہت کم توجہ دی جاتی ہے. اور جو روحانی تربیت ہے اس کا تعلق اخلاق سے ہے. اور اخلاق وہ چیز ہے جو کہ آپ کے اندر جو عقائد ہیں، جو عقیدہ ہے آپ کو، اخلاق اس کو مضبوط بناتے ہیں. آپ جو بھی عبادات کرتے ہیں
اس میں آپ کی اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو بھی آپ کے اخلاقیات ہیں اس کے پیچھے ایک عقائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے اخلاقیات سے آپ کے عبادات کا بھی تعلق ہے. ہمارے ہاں جب بچے کی تربیت کی جاتی ہے تو ہم ایک تو جسمانی تربیت کو الگ کرتے ہیں روحانیت سے، اور جسمانی تربیت پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو کہ آج کل تو خیر وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور روحانیت پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں. اور جب روحانی تربیت کی طرف آتے ہیں تو ہم اس میں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم عقائد کو پہلے مضبوط نہیں کرتے، ہم بچے کو فورس کر کے عبادات کی طرف لگاتے ہیں، اور اس کے عقیدے کی مضبوطی کی طرف جو ہے وہ ہم دھیان نہیں دیتے. لیکن اب بہت لمبا ہم اس کو نہیں کریں گے تاکہ ہم کسی رزلٹ پہ پہنچ سکیں، کیونکہ کافی دنوں سے یہ بحث ہو رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ بچے کو تربیت کے جو مراحل ہیں ان کو ایج وائز آپ ڈیوائڈ کریں. سب سے پہلے تو جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کو ماں کے بہت کلوز رکھیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیے، اور آج کل بھی جو تحقیق ہوئی ہے 5 سال کے بچے کی جو شخصیت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت چھوٹی ایج میں، جیسے 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، بلکہ اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی بیبی سیٹرز کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جب بچہ بھی 2.5 سال کا ہوتا ہے تو ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ بچے کو بھیج دیا جاتا ہے، اور ماں سے 5 سال کی عمر سے پہلے ہی اس کو اپنے گھر کے ماحول سے، ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے. جبکہ یہ 5 سال بچے کے لیے بہت اہم سال ہوتے ہیں جس میں اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے. تو کم از کم آپ اتنا ویٹ کریں کہ جب 5 سال بچے کی عمر مکمل ہو جائے، اس کی پرسنالٹی مکمل ہو جائے، وہ آپ کے گھر میں آپ کے ماحول کو سمجھ سکے، ماں کی قربت کو وہ انجوائے کر سکے، اور ماں جو کچھ عمل کرتی ہے اس کو آبزرو کر سکے، اس کو دیکھ سکے. جیسے ماں گھر میں کھانا بناتی ہے ساری فیملی کے لیے، صفائی کرتی ہے، ستھرائی کرتی ہے، بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، بچے کے کام خوشی سے کرتی ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھتی ہے. تو یہ چیزیں بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ ایک ماں کس طرح سے سارے خاندان کی ذمہ داری کو اٹھاتی ہے، کس طرح سے سب کے کام جو ہے وہ اظہار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتی ہے. اس سے بچے میں ایک خاندان کی جو یکجہتی ہے، جو اکائی ہے، وہ بچے میں مضبوط ہوتی ہے کہ کس طرح سے گھر میں ایک فرد دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے سوسائٹی میں جا کر بھی وہ انسان جو ہے وہ دوسرے اپنے جو مومن ہیں یا مسلمان ہیں ان کے لیے وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. تو ہم یہ چیزیں بچے کو دیکھنے نہیں دیتے. دوسری چیز جو ہے وہ مادری زبان ہے. کرن، اس پہ میں آج تھوڑی بات کروں گی کہ ہمارے ہاں خیر انڈیا پاکستان میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک زبان کا بھی مسئلہ ہے. میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے ساتھ انگلش زبان میں بات شروع کر دیتے ہیں، اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو حد یہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان جو ہے وہ مکمل طور پہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. جبکہ زبان جو ہے وہ آپ کے کلچر ہے، آپ کے اقدار ہیں. کلچر میں تو بہت سی چیزیں، اب اقدار اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور کلچر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا مذہب سے بھی ٹکراؤ ہے، بہت سی لیکن ایسی ہیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، جو فائدہ مند ہے سوسائٹی کے لیے. لیکن بہرحال آپ کی جتنی بھی اقدار ہے اور آپ کا جو مذہب ہے اور جو کلچر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے زبان سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب تک آپ اپنی زبان، مادری زبان، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کی مادری زبان ہے، اس کے ذریعے آپ بچے کے ساتھ جتنا کمیونیکیٹ کریں گے وہ بچہ آپ کے ماحول کو سمجھے گا. خاص طور پہ یہاں پہ جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ، اور حد یہ ہے کہ ہم ظلم کرتے ہیں کہ ہم تو ایک اسے اپنی زبان سے دور کر دیتے ہیں. 2-2.5 سال کی عمر میں ہم اس کو اپنے گھر سے ہی بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ 7 سال اگر بہت سمجھتے ہیں کہ بہت عمر ہے، تو کم از کم 5 سال تک، میں نے جیسے کہا کہ اس کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہونے تک اس کو گھر میں رکھیے، ماں کے ساتھ وہ رہے. تو آپ اس کو اپنی مادری زبان میں بات کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک دم سے جنون ہوتا ہے کہ یہ ہماری اقدار کو بھی سمجھے، جو عزت و احترام ہماری جو ہم پہلے دیکھتے تھے اپنی سوسائٹی میں، تو وہ بچے میں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کس ذریعے سے بچے کو سکھایا؟ آپ نے گھر کے ماحول سے بچے کو دور کیا بہت چھوٹی ایج میں. جس ایج میں آپ کی گود میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سیکھ سکتا تھا، آپ اس کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو زبان سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب ایک جیسے اگزامپل میں دیکھتی ہوں، ہمارے یہاں بہت پیارے رشتے ہیں، کوئی چاچو ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، لیکن یہاں کی زبان ہے سبھی آنٹیز ہیں یا پھر مس ہے یا مسز ہے. بلکہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے
बच्ची थी, वो कुरान पढ़ती थी, तो टीचर कुरान के आया करते थे। तो वो जब आस पड़ोस में जब वो होती थी, तो जब किसी भी आस में कोई गोरा है कुछ है तो है मिस्टर कह के बात करती, तो पेरेंट बहुत खुश होते थे कि अब हमारा बच्ची जो है वो कम्युनिकेशन इसका है लोगों के साथ, और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। तो जब वो टीचर घर में आके बैठे तो उन्होंने, बच्ची ने कुरान पढ़ लिया तो कहती है आई एम डन मिस्टर। तो जब ये टीचर को मिस्टर कहा तो एकदम से उनको टीचर का चेहरा जो वो सुर्ख हो गया कि तुम मुझे मिस्टर, मतलब हमारे यहाँ तो ये चीज नहीं आती। तो ये चीजें टकराव है, मतलब आपके कल्चर में जो एहतराम हमारी इकदार में है, तो वो लफ्जों से, अब जैसे हम समझते हैं, कहते हैं कि अब हमारा बच्चा जवान हो गया, इसमें हमीयत होनी चाहिए, इसमें गैरत होनी चाहिए, लेकिन गैरत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सही। आप गैरत का तो लफ्ज भी इंग्लिश में नहीं है। अब क्या हमीयत क्या है, शुजाअत क्या है, क्या आप इस जबान में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ये सिफात आप में हो, आपके बच्चे में शुजाअत हो, गैरत हो, हमीयत हो, दूसरे का एहसास हो, तो फिर आपको अपनी जुबान के साथ उस बच्चे को मजबूत रखना पड़ेगा। सही। और बच्चे में ये ताकत होती है कि एक ही वक्त में 5 जुबानें भी सीख लेता है। होता है, बिल्कुल। तो अगर वो स्कूल से आके, और मेरा एक्सपीरियंस, अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, समझते हैं। आप उर्दू बोलते रहिए, उर्दू कुछ भी आपकी जो जुबान है, जो मादरी जुबान है, आप वो घर में रखिए। बच्चा बाहर फिर वो समझ जाता है कि अगर मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ तो मैं ये लैंग्वेज बोलूंगा, तो ये समझते हैं, टीचर के साथ ये है, और पेरेंट्स के साथ मेरी ये है। तो इससे ये होगा कि बच्चा आपकी वैल्यूज को समझेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। वरना वो अगर आप जुबान का वो फर्क आ जाएगा तो वो आपकी वैल्यूज को समझेगा भी नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट भी बातें हैं व्यूअर्स। हमारी तरबियत औलाद के भी डिस्कशन बीच में है, साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी हम अपना सिलसिला जो सीखने सिखाने वाला है वो भी साथ साथ जारी रखें। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो बहुत तेज़ी से सिस्टर अभी साजिदा नकवी साहबा करके गुजर गई हैं, मगर ये वाक़तन जिस्मानी तरबियत के हवाले से, रूहानी तरबियत के हवाले से, अकीदे की मजबूती के हवाले से और ज़ुबान के हवाले से, ये चारों पॉइंट्स जो उनसे हैं मेरे ख्याल में तो ये अपने अंदर एक एक मौजू हैं, मगर हम लोग वाक़तन कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी समेटा जाए और नए मुख्तलिफ टॉपिक जो उनसे हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। ज़ुबान के हवाले से बहुत सेंसिटिव इशू भी है, अभी जिस तरह सिस्टर ने कहा कि वैल्यूज़ हैं उसके हवाले से किस तरह सिखाएंगे हम लोग। और दूसरी बात ये, इसको अगर आम जनरली पब्लिक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपके और मेरे बच्चे बैक होम यानी पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ से कहीं से भी आप, गुजरात, पंजाब, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ वापस जाते हैं तो ऐसे बच्चों का क्या रद्द अमल होता है, वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है इनके साथ। यानी सब बोल रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इनको चाहे बेचारों को समझ आ रही है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या उनसे बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और वहाँ पे सारे बच्चों को 100% इंग्लिश थोड़ी आती है, या वहाँ पे बहुत कम बच्चे होंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली उनको समझ सकेंगे या इनके स्टैंडर्ड की उस लेवल के। इसलिए बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग, आपको ये भी नहीं कहते, मगर इसका काम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होता है। जब वो 15-20 साल के बेचारे हो गए तब उन पे अगर हाथ सख्त करने की कोशिश की या हम लोग सख्ती करने की कोशिश, मुश्किल काम है। मगर अगर अभी मैं और आप जिस एज में से गुजर रहे हैं, हमारे घर में नानी है, दादी है, बाज लोगों को देखा हमने वाकईतन अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द देख, बड़े फख्र से 2 साल के बच्चे के साथ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और उन्हीं का बच्चा कार्टून देख देख के इंग्लिश सीख क्या होता है तो वो कहते हैं जी इसको समझ ही नहीं आती। वे कैसे समझ नहीं आती है? आप लोग घर पे मियाँ बीवी बच्चे दादा नानी जो लोग भी घर पे मौजूद है, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप अपनी लैंग्वेज? कईयों की मजबूरी है, जिनकी मजबूरी है अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मदद करे, मगर जिनकी मजबूरी नहीं है तो प्लीज 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 दुनिया को दिखाने के लिए या इन चीज के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के साथ जुल्म ना करें। हम लोग अनइंटेंशनली आप कह सकते हैं कि हम लोग उनके साथ जुल्म कर रहे होते हैं। एक उनके पास घर की मुर्गी, वो कहते हैं ना दाल बराबर हो जाती है। हमारी वो लैंग्वेज जो उनसी होती है, हो सकता है फ्यूचर में किसी दौर में उनको ये बहुत ज्यादा उनके लिए कारआमद साबित हो। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनकी जुबान के हवाले से, और हमारी कोशिश इतना जुल्म है बच्चे पे कि हम जो कुछ उसमें डालते, अब जैसे हम कुछ कंप्यूटर से जब निकालते हैं उसमें फीड किया हुआ होता है, वो बाहर आता है। जब हम उसमें कुछ डालते ही नहीं, मेहनत ही नहीं, हम चाहते हैं कि वो हमें बैक दे, राइट। जब हम मेहनत नहीं की, फाइल ही नहीं बनाई, और हम इतने कंफ्यूज लोग हैं कि हम इस सोसाइटी को भी अपना लेना चाहते हैं, अपना पीछा भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे अब जाहिर है, अब नेचुरल बात है, हमारा मुल्क है, हाँ, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है, अजीज रिश्तेदार, कितने रिश्ते अभी जो आपने बताए वहाँ पे है, तो हम बहुत से लोग हैं, मैं जानती हूँ कि एक साल के भर वो पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया जाते हैं, जाहिर है ये चाहिए भी, लेकिन बच्चे को फिर हम इस काबिल नहीं छोड़ते कि वो वहां जाकर किसी से बात भी कर सके।
اور وہ اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس لے جاتے ہیں, جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو لے کے ضرور جائیں, لے کے ہم چاہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا تعلق ٹوٹے, لیکن ایسے اسباب فراہم نہیں کرتے کہ جو اس تعلق کو مضبوط کر دیں. اور یہ خوف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اگر اس کو اپنی زبان آ گئی تو اس کو انگلش نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے, بچہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے, بچے میں خدا نے یہ اہلیت رکھی ہوئی ہے. آپ اس میں اور بڑے بزرگوں بڑوں میں رکھیے, کتنے ہی لوگ ہیں جو کتنی کتنی زبانیں. اب یہاں کے دیکھیے کتنے گورے ہیں جو افغانستان اور کہاں گئے, پشتو بھی بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں, ہر زبان سیکھ لیتے ہیں. تو یہ انسان میں صلاحیت ہے, پر انگلش بھی آنی چاہیے. آپ کچھ بھی اس سے بھی زیادہ اگر بچہ عربی سیکھ سکتا ہے, فارسی سیکھ سکتا ہے, تو اس کو آپ محدود نہ کریں, اس کو زیادہ زیادہ, تاکہ ہر قسم کا لٹریچر وہ پڑھ سکے, ہر سوسائٹی میں وہ موو کر سکتے, نالج زیادہ ہوتی ہے آپ کی تعلیم پہ, اس علم پہ بہت فرق پڑتا ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کہ جنریشن گیپ جس کو کہا جاتا ہے, جو کہ سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے, وہ سب سے پہلے اسی زبان سے پیدا ہوتا ہے. اسی زبان کے ذریعے, کیونکہ ہمارا تعلق کس طرح سے ہوتا ہے, زبان کے ذریعے سے, ہمارے الفاظ کے ذریعے سے. جیسے پیارے لفظ ہیں جو ماں اپنے بچے کو کہہ سکتی ہے, جیسے ہم حدیث قصہ میں جناب فاطمہ کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ قرۃ عینی, میرے آنکھوں کے نور, میرے دل کے میوے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کو آپ کے قریب کرتے ہیں. تو اپنی اقدار, اپنے ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے, اور بچوں کو اپنے قریب رکھنے کے لیے اپنی مادری زبان بچوں کے ساتھ ضرور بولیے, تاکہ وہ آپ کے کلچر کو اور آپ کے مفاہیم کو, مطالب کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ سمجھ سکے. اور ایک سمجھنا ہوتا ہے, ایک محسوس کرنا بھی ہوتا ہے. جتنا لینگویج میں, جس زبان میں آپ کو زیادہ عبور حاصل ہوتا ہے, آپ اس چیزوں کو سمجھنے میں لگتے ہیں, محسوس بھی کرنے لگتے ہیں. تو اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے. اور اب ہم آتے ہیں کہ جب بچہ, ایک تو زبان کا مسئلہ تھا, دوسرا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 3 سال کا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دینی چاہیے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ توحید جو ہے وہ بچے کے دل میں بہت مضبوط ہونی چاہیے. توحید کی جو محبت ہے وہی بچے کے عمل اور کردار پہ فرق ڈالتی ہے. اگر آپ صرف عبادات کی عادت بچے کو ڈالیں گے لیکن توحید پر مضبوط نہیں ہے, اس کی جڑیں اس میں مضبوط نہیں ہیں, تو وہ کسی بھی سوسائٹی میں ممکن ہے کہ اس طرح سے موو نہ کر سکے, اور کرے بھی تو اسی کا حصہ بن جائے, آپ کا حصہ نہ رہے. بالکل. تو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے. اور دوسری چیز میں بہت یہ حیران ہوئی کہ کہنے کو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, 1 سیکنڈ بھی شاید لگتا ہے محمد رسول اللہ, لیکن مولا نے فرمایا کہ جب وہ 4 سال کا ہو تو اس عمر میں آپ صرف لا الہ, اس کو صرف لا الہ, اور جب وہ 5 سال کا ہو تو پھر محمد رسول اللہ. اب اگر آپ سوچئے کہ اب اتنا لمبا, مطلب چھوٹا سا وہ ایک لفظ ہے لا الہ الا اللہ, تو 1 سال میں یہاں کے ہمارے بچے دیکھیں 2-2.5 سال میں پوری کلمے کا ناد علی سارا کچھ اگر اس میں ہے, آپ مطلب آپ زوئی نہیں کر, زبردستی نہیں کر رہے, لیکن بچے میں طاقت ہوتی ہے, چلتے پھرتے وہ دیکھ رہا سن رہا سب. لیکن مطلب وہی ہم اسی بات میں چیز آ جاتی ہے کہ اس کا مفاہیم کے ساتھ, اصل میں تو ہم لفظ نہیں سکھا رہے, ہم تو عقیدے کو دل میں بٹھا رہے ہیں. صحیح. تو ضروری نہیں آتا, بہت منافقین کلمہ پڑھتے تھے, آپ نے نہیں دیکھا آئمہ کی زندگی کو دیکھیے, کتنے کہنے والے تھے کہ یا علی ہم آپ کے محب ہیں, مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جب تک الفاظ کے ساتھ دل نہ ہو, عمل نہ ہو, تو وہ الفاظ جو ہیں وہ کبھی تو نفاق کی صورت ہو جاتے ہیں, کبھی مرتد بھی, اس کی ایک اللہ رحم کرے کہ کسی پہ یہ وقت نہ آئے, وہ بھی ایک صورت ہو جاتی ہے. تو اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور الفاظ بچہ ادا کر رہا ہے, اچھا ہے, اس کی برکت ہے, اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے, لیکن کوشش ہی کریں, اور وہ رٹے سے نہیں ہوتی, وہ تربیت سے ہوتی. صحیح. وہ جو کوشش ہے. اور دوسرا پھر جب آپ پورا 1 سال جب لا الہ الا اللہ پہ لگائیں گے, تو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ کون کون سی چیزیں ریلیٹڈ ہیں, خدا کی توحید کے ساتھ, اس کی وحدانیت کے ساتھ, پورا 1 سال کا ٹائم مولا آپ کو دے رہے ہیں کہ جب آپ بچے کے دل میں توحید کس طرح سے کریں گے. ظاہر ہے بچہ توحید کی جو علمی گفتگو تو نہیں سمجھے گا, اس میں کیا ہے. اور ایک یہاں پہ اور پوائنٹ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ جو مولا نے یہ فرمایا کہ جو ماں باپ ہیں یہ قدرتی صفات کے مظہر ہوتے ہیں, جیسے خدائی صفات ہیں, جیسے خدا تخلیق کرتا ہے تو تخلیق کی قوت خدا نے ماں کو دی ہے, خدا رازق ہے تو باپ بچے کو رزق دیتا ہے, خدا درگزر کرتا ہے, بخشنے والا ہے, ماں باپ میں یہ صفت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور خدا بہت جلد معاف کر دینے والا ہے, ماں باپ میں یہ صفت. آپ ایک ایک کمپیئر کرتے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی خدائی صفات ہیں وہ خدا نے ماں باپ کو دی ہیں, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری خدائی اس کا وہ گھر ہے.
تو یہ صفات جہاں تک میری سمجھ میں آیا وہ اس لیے ہیں کہ ماں باپ کے توسط سے بچہ خدا کی ذات کو پہچانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، ماں باپ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں، خدا بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. اور جب بچہ کوئی چیز آپ سے مانگتا ہے تو آپ کو اتنی قوت، محدود قوت، خدا کی قوت تو لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، لیکن جتنی محدود قدرت خدا نے ماں باپ کو دی ہے اس میں رہتے ہو بچوں کی خواہش پوری کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. یہ سب خدائی صفات ہیں. یہ جتنی زیادہ پیرنٹس میں ہوں گی، جلد معاف کرنے کا ان میں جذبہ ہوگا، اور اگر باپ جو ہے وہ ساری چیزیں مقدور بھر اپنے بچے کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس میں ہوگا. بچے سے محبت، رحمت، خدا کی رحمت جو ہے وہ صفت ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو سبقت دیتا ہوں. اس کی رحمت غضب کو دبا لیتی ہے. تو دیکھنا ہے کہ غصہ، اس کو اپنے معنوں میں لیتے ہیں کہ غصہ جو ہے کیا ہم اس کو بچے کے معاملے میں دبا لیتے ہیں، ہم رحمت کا کتنا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم محبت کا کتنا مظاہرہ. تو یہ جتنی بھی صفات آپ لیتے چلے جائیں یہ سب خدائی اور الہی صفات ہیں. اگر گھر میں وہ ماں باپ کے تھرو بچہ دیکھا تو وہ خود بخود خدا تک پہنچے گا. حالانکہ یہ دیکھیے محبت اس سوسائٹی میں ماں بھی پیدا بھی کرتی ہے، پالتی بھی ہے، لیکن وہ صفات ان پیرنٹس میں دیکھنے میں نہیں آتی. سیلفشنس دیکھنے میں آتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوا، ماں نے پیسے کے لیے عورت کو جہاں پہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو پھینکا اور کام پہ چلے گئے، اور ممکن ہے کہ راہ چلتے میں کہیں اور اس کا وہ تعلق ہو گیا تو بچہ چھوڑا اور نئے ہسبینڈ کے ساتھ چل دیے. اس طرح باپ ہے. کتنے ہی سنگل پیرنٹس آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. نہ وہ رحمت ہے، نہ وہ قربانی ہے، نہ وہ کیئر ہے، نہ وہ شفقت ہے، نہ وہ محبت ہے. اخلاقیات کام نہیں دیتے. دیکھیے اخلاقیات شروع میں سکھا بھی لیتے ہیں، اسکول سے بھی شاید کچھ تھینک یو ویری مچ کچھ سیکھ لیا، لیکن جب وہ الہی صفات گھر میں دیکھی نہیں، ان کا مزہ بچے نے نہیں چکھا کہ جب نعمت ملتی ہے اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، جب کچھ چیز چھنتی ہے تو وہ افسوس کیا ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے اب ہمارا بچہ ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ خواہش ہم اس کی پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خدا ہر خواہش کو پورا نہیں کرتا. صرف وہ خواہشات ہماری پوری ہوتی ہیں، وہ دعائیں ہماری پوری ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں ہوتی ہیں. اور جب ہمیں نہیں ملتا تو آئمہ نے ہمیں بتایا کہ جب تمہیں نہیں ملتا تو سمجھو کہ تمہارے حق میں وہ چیز نہیں تھی. خدا کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ چیز تمہارے حق میں نہیں ہے، لیکن تم سمجھ رہے ہو. اسی طرح بچے کی بات ہوتی ہے. بچہ ہر چیز کے لیے ضد کرتا ہے. بہت سی چیزیں، بلکہ آپ ہو سکتا ہے کہ چیز آپ کی قدرت میں ہے، بعض چیزیں آپ کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن بہت سی آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اسے نہیں دیں گے. اب بچہ اس کا علم نہیں رکھتا. یہ بھی خدا کی صفت ہے کہ آپ کے مفاد اور فائدے کو پہلے دیکھتا ہے. تو اس سے جتنی زیادہ یہ صفات آپ کے اندر ہوں گی اور آپ کا استعمال اسی طرح رکھے. اب یہ نہیں کہ اگر بچہ آپ کا آگ مانگ رہا ہے تو آپ اس کو آگ دیں گے. اب جیسے آج کل یہ ہے کہ جب کچھ بھی ضد کرتا ہے بچہ، جائز ہے ناجائز ہے، تو کیونکہ یہ فلاں کے پاس ہے فون، کیونکہ فلاں کے پاس ہے آئی پیڈ، فلاں کے پاس ہے تو اس کے پاس ہونا چاہیے. آپ وہی خدائی صفت کو سامنے رکھیے. آپ پہلے اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں اپنے بچے کو پرووائڈ کر رہا ہوں یہ اس کے فائدے میں ہے یا نقصان دے گی. تو جو چیز فائدہ دے وہ اس کو دیجئے. نقصان دیتی ہے تو اس کو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ڈسہارڈ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. تو سوچئے اگر کل کو خدا سے وہ کچھ مانگتا ہے اور نہیں ملتا تو کیا ہوگا. آپ اس کے ذریعے سے بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز جو تم مانگتے ہو ہم دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. سیم خدا ایسے ہے، وہ ہر وہ چیز تمہیں دے گا جو تمہارے فائدے میں ہے، اور ہر وہ چیز تم سے روک لے گا جو تمہارے مفاد میں نہیں ہے. تو جب وہ دے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور نہ دے تو تب بھی شکر ادا کرنا کہ وہ تمہیں ایک بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اب دیکھیے یہ چھوٹا سا ماں باپ کا عمل جو ہے وہ کیسے توحید کے ساتھ بچے کو منسلک کرتا ہے. مگر یہاں کے بچے ایک دم سے بڑے کمپلین کے، اور یہ واقعتاً ریئلٹی میں ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمارے بھی بچے چھوٹے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد بچوں کو کہتے ہیں کہ دعا مانگو آپ لوگ، اللہ میاں وش پوری کرتا ہے. میں نے 5 دن پہلے تو یہ والی وش مانگی تھی، ابھی تک پوری نہیں ہوئی. وہی اس بات بالکل ابھی وہی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میرے بیٹے نے بھی اس طرح کیا تھا، اور میں نے اس کو کہتا میں نے کب سے مانگا ہوا آئی فون 6 شاید اس کا تھا. تو کہتا ہے میں نے کہا نہیں، ان کو پتا ہے کہ ابھی آپ کی ایج نہیں ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو بچوں کو بہت بڑا سوال ہے. جب بچہ خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے نا، اس کی رحمت کے بارے میں، تو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. آپ اس کا جواب اگر اچھے طریقے سے دے رہے ہیں تو سمجھے آپ توحید کو اس کے دل میں مضبوط کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ بتا دیں گے کہ تمہارے فائدے، اور پھر ایسا ہوگا کہ نہیں بھی ملے گا تو وہ شکر گزار، اور چھن جانا
جیسے بہت سی چیزیں انسان کو ملتی ہیں، بہت سی چھن جاتی ہیں، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب بھی دین سے پھر جانے کے بہت زیادہ، کیونکہ جب بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں تب تو شکر ہوتا ہی، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی لوگ دیکھیں جب نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ نہ شکر ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ جو ہیں، اگر آپ بچے کو توحید کے اب یہ تو زندگی میں چلتا ہے، بہت کچھ آپ کو ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، مل کے چھن جاتا ہے. ہاں تو اگر آپ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ توحید سمجھانے کا یہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں، بلکہ جو جو صفات خدا نے آپ کو اپنی عطا کی ہیں، اگر انہیں کو آپ اپنے طور پہ ہی سمجھاتے رہیں تو بچہ خود بخود خدا تک پہنچ جاتا ہے. بالکل بالکل. اس پھر وہی بات کہ ہم لوگ جلدی گزرتے ہیں. ابھی بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں سسٹر ساجدہ نقوی صاحبہ کے ساتھ کہ ہم لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، کس طرح صفات کو انہوں نے بے شک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے گفتگو کی. ماں باپ میں وہ کس طرح سے مماثلت رکھتی ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، بچوں میں توحید کی اس بنیاد کو ڈالنا، یہ ساری چیزیں ساؤنڈز بہت گڈ کر رہی ہیں ہمارے اور آپ کے کانوں کے لیے، مگر اس کے لیے کیا محنت درکار ہے آپ ہماری جیسی ماؤں کے لیے. اور بہت ساری، کیونکہ یہاں کے بچے کیا بلکہ پوری دنیا کے بچے آج کل سوال اس قسم کے سوال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ. ہم نے تو آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا، ہمارے بچے شور کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی گاڑی میں بیٹھ کے شور نہیں کیا تھا، ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو وہ، یہ سارے ہم نے اور انہوں نے کیا کیا تھا. اس کا جواب مجھے ایک ہی کال پہ امام کے نظر آتا ہے کہ اپنے وقت، بچے کی تربیت اپنے وقت کے حساب سے کرو. یعنی امام ظاہر ہے وائف کو بہتر جانتے ہیں، اور امام نے اسی دور کے حوالے سے کہا یا ہر دور کے حوالے سے کہا کہ ہر ایک جگہ کا ماحول کا ہر چیز کا فرق ہونے والا ہے. ہم لوگ پہلے کس طرح سفر کرتے تھے اور اب کس طرح سفر کیا جاتا ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے یہ باتیں ہم لوگ کو تھوڑی چھوڑنی ہوں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان پر ڈال دیا ہے، بہت زیادہ ڈال دیا ہے کہ ہم نے اس طرح کیا تھا تو تم بھی اس طرح کرو. ہم نے جیسے پڑھا تھا، ہم بچوں کو ٹیبل بھی ویسے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہمیں اس طرح جلدی یاد ہوئے تھے، حالانکہ اس کا طریقہ ہو سکتا ہے بہتر ہو. مگر یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اور مجھے بھی ایسا ماں خود بھی سمجھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ سمجھ سکیں اور سمجھ کے صحیح طریقے سے اپنے معاشرے کی، یعنی اپنے بچوں کی پرورش کریں جو آنے والے کل کا معاشرہ بننے والے ہیں. ابھی سسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفات دی ہیں، مگر اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی کریں تو اپنے گناہ پر استغفار کریں اور سچے دل سے توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لیں، تو بے شک وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے. کیوں نہیں اس رجب کے مہینے میں جہاں پر بہت زیادہ استغفار کی تاکید کی جاتی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنی تسبیحات میں استغفار کو زیادہ سے زیادہ رائج کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کے مقصد کو، اس کا کوئی ہدف بنائیں. بے وجہ زندگی گزارتے چلے جائیں گے ہم بھی اور آپ بھی، گزار کے ختم، کل کس کو کیا پتا کیا ہونے والا. مگر یہ ہے کہ اس چیز سے، اس دور سے استفادہ حاصل کریں. اس میں جتنی بھی نمازیں اور جتنے بھی خاص طور پہ ذکر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، رجب کے پہلے ویک میں ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تھا الحمدللہ، جس میں آپ لوگ قل واللہ کی تسبیحیں بھی پڑھ چکے ہیں، لا الہ کی بھی پڑھ چکے ہیں، استغفار کی بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم درود کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور درود کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ذکر جن سے قل واللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، کوشش کیا کریں اپنی نماز کی روٹینوں میں ہم لوگ اس کو مسلسل جاری رکھیں. اگر ابھی تھوڑی سی روٹین بنا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں ہم لوگ کو ان چیزوں کے مسئلے نہیں ہوں گے. بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ہم لوگ تربیت کے حوالے سے کرتے چلے جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم تھوڑا جشن بھی مناتے اگر چلے جائیں تو ہمارے ویورز کے لیے بھی آسانی ہوگی. ایک اور شعر میرے سامنے آیا جو ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. جی، سرمایہ دی دولت احساس ہے اصغر، سرمایہ دی دولت احساس ہے اصغر، ممکن نام علی، ہم نام علی جرت عباس ہے اصغر. سرمایہ دی دولت احساس ہے اصغر، ہم نام علی جرت عباس ہے اصغر. ممکن ہو تو محشر میں بھی لب چوم لے اس کے، ممکن ہو تو محشر میں بھی لب چوم لے اس کے، اے کوثر ثانی، اے کوثر و تسنیم تیری پیاس ہے اصغر. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بے شک، اور شہزادے علی اصغر کی پیاس کے حوالے سے اور بہت سارے واقعات جو ان سے ان کی زندگی سے ملتے ہیں. کل اسی بارے میں پڑھ رہی تھی میں نے، اور ظاہر ہے ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ تھا، تو ایک دم جب واقعات گزرے میں کتاب میں جو پڑھ رہی تھی اس میں سے، کہ اس میں بتایا گیا ایک ٹائٹل تھا حضرت اسماعیل اور حضرت علی اصغر. جی.
اگر ہم تاریخ کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، باب الحوائج کے رتبے کو اپنی نظروں میں رکھیں، ان کے مقام کو اپنی نظروں میں رکھیں، کیا ان کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ برآمد نہیں ہو سکتا تھا؟ جی جی کیا ان کی اس ایک آنسو کے بدلے میں بھی یا ان کی وہ مسکراہٹ کے بدلے میں وہاں پر بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ صحیح. سب کچھ ہو سکتا تھا. سب ہو سکتا. مصلحت الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سمجھانے کی دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں امام علی علیہ السلام کے فضائل پہ اتنی وہ تھی کہ اب کس طرح سے اس کو بیان کریں، یعنی کہاں سے شروع کروں، اتنی تعداد ہے. تو میں شہزادے علی اصغر پہ بھی آ کے رک گئی کہ اتنی سی تقریباً 6 ماہ کی عمر اور اتنے زیادہ فضائل کہ کہاں سے قرآن مجید سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح سے مواصلت کر کے کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر کو سمجھا جا سکے. ہم لوگ یہی اس میں لکھا تھا کہ معصوم کی جان لیوا پیاس نے ماں کو عالم افراد میں یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑا دیا تھا، اور اسی کے عوض میں جو ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں اور اس کے بعد پانی کا چشمہ برآمد ہوتا ہے. تو شہزادہ علی اصغر جو کہ خود باب الحوائج ہے، تو اس کے بارے میں آپ یعنی ایک لمحہ فکر اب یہ سمجھیے نا کہ جو آب زمزم برآمد ہوا تھا وہ آب حیات ہے. تو جو جناب علی اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی اور پانی تو نہیں آیا، لیکن جو قربانی دی اور اس کے صلے میں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں آیا وہ آب حیات ہے. جو ان کا کردار ہے وہ آب حیات ہے. ہم پیئیں گے تو ابدی زندگی کی طرف ہم جائیں گے، ورنہ تو فنا تو ظاہر جسم کی فنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فنا ہی فنا ہے اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہے. تو ان کا کردار بھی آب حیات ہے جس کو پینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھی زندگی یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی حاصل کر سکیں. یہ ایک مطلب لانگ ٹرم وہ سمجھیے کہ معجزہ ہے. اب زمزم یہاں ہم پیتے ہیں تو ہماری ظاہر جسم میں روحانی برکت بھی ہوتی ہوگی، لیکن جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. لیکن وہ کردار جناب علی اصغر کا جو آب حیات کردار کی صورت میں ہے وہ ہمیں دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے اور ابدی اس میں ہماری کامیابی ہے. بالکل. اور آب حیات کے لیے بہت زیادہ ضروری احکامات بھی یہی ہیں کہ ہم لوگ اس کو روحانیت کو اس چیز کو محسوس کریں، اپنے علم اپنے اپنی دین سے متمسک رہیں، خود کو ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا ائمہ علیہ السلام نے اتنی قربانیاں کیوں دی گئی ہیں. اتنی 6 ماہ کی قربانی کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اپنے عمل کے ذریعے سے. بے شک یہ ضائع نہیں ہے، ان کو اس کا اجر عظیم پرواں نصیب وہاں پر ہوگا، اور ان کو وہاں پر ان کے جو درجات ہیں وہ اس کے بارے میں تو ہم لوگ صرف شعراء کرام کی وہ منظر کشی سے صرف استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک اور بات پڑھی کہ حضرت موسیٰ اور شہزادہ علی اصغر کی زندگی کو دیکھا جائے. اب حضرت موسیٰ کی پوری ایک سٹوری تھی، اب اس پہ نہیں ڈیٹیل میں ہے کہ وہ ظاہر ان کو صندوق میں بند کیا گیا اور کس طرح سے ماں نے ان کو اس طرح بھیجا. اب وہاں پر مماثلت دیکھے شہزادی رباب کی کہ کس طرح سے انہوں نے تیار کر کے شہزادہ علی اصغر کو بھیجا اور ان کی کیفیت کیا تھی جبکہ وہ اس جنگ کے میدان میں موجود تھیں. ہم ان لمحات سے ان باتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے پاس جا بجا نشانیوں کی صورت میں ہے. ہر قدم قدم پر اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں اور پورے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے لیے مثل راہ ہیں کہ حق کے لیے کس طرح آواز بلند کرنی ہے. اگر حالات اور واقعہ وقت کے امام پہ پڑے تو اپنی اولاد کو کیسے قربان کرنا ہے. کیا آپ اور میں مل کر شہزادی رباب کی اس قربانی کے صدقے میں کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، کچھ ایسی اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال یا نشان ہیں ہماری زندگیوں میں. ورز ہم لوگ اس کو بالکل سیریس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ کہ کیا ہے یہ حقیقت ہے. مجھے اور آپ کو بیٹھ کے جشن میں جہاں پر بیٹھ کے واہ واہ کرنی ہے، نعرے حیدری کرنا ہے، یہ تمام درود و سلام پڑھنا ہے، وہاں پر یہ فکر بھی اپنے ساتھ لے کر اٹھنا ہے. اگر میں نے یہ فکر چھوڑ دی تو یقین مانے صرف ہم اپنی نسلوں میں یہی چیز ٹرانسفر کریں گے کہ برانڈڈ جو مولانا کون سے ہیں یا برانڈڈ وہ جو پڑھنے والے کون سے ہیں، یہ فلاں کا نام بڑا ہے، وہ اتنے ڈریسنگ کر کے آیا تھا، وہ اتنے لاکھ ان چیزوں کے لیے یہ چیز ٹرانسفر کر کے چلے جائیں گے. ہمیں مین ہدف کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اہل بیت کی در کو نہیں چھوڑنا ہے، ان قربانیوں کا مقصد سمجھنا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. بہت ساری نشانیاں ہیں جس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں، اور بہت سارے میں نے کہا نا صرف پوائنٹ سے لکھتے ہوئے میں ایک دم وہ ہو رہی تھی کہ اب ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا موضوع سخت وہ میرے خیال ہے خشک ہو گیا. کچھ اشعار اگر آپ کے پاس ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں یا کچھ بات ایسی کریں جو ہمارے ساتھ شیئر ہو جائے اور ہمارے ویورز جو ان سے ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. ورنہ ویورز آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. ایک شعر میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ
چھری یہ کسی کا ہے جی، جی، کہ کسی چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو، واہ، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. بے تو یہ وہ کردار ہے بے شک. جو دنیا سے بظاہر جا چکے ہیں لیکن ان کا کردار دیکھیے کس طرح سے زندہ ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں، اپنی عقلوں پہ ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم یہی کردار زندگی کے ہر لمحے میں دہراتے ہیں، ہر سال دہراتے ہیں، اور اس کی ابدیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے اثرات کو بھی جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کردار ہم خود اپنی اولادوں میں یہ کردار اجاگر کر رہے ہیں کہ نہیں. کیا ہمیں نہیں ضرورت کہ ہمارے بچوں کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں ضرورت کہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی ملنی چاہیے؟ ہم صرف جاتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تھا وہ انہی سے ریلیٹڈ تھا، انہی تک ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ہی اسوائے عمل چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنی سیرت ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، بے شک. وہ پہلے ہی جنت کے مالک و وارث ہیں. یہ راستہ تو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے. تو ہمارا تو وہ یہ دھیان ہے کہ اگر بٹ بھی جائے تو ہمارے سال میں اتنے دن آ جاتے ہیں، کسی کی پیدائش ہے، کسی امام کی، کسی کی شہادت ہے، اتنے دن آ جاتے ہیں کہ اگر ہم بھول بھی گئے ہوں، جیسا کہ بھولتا نہیں ہے مومن، لیکن اگر ہمارے ذہن سے فرصت نہیں اتنی محو ہو گیا ہے، تب بھی ہماری توجہ اس کی طرف آ جاتی ہے، اور پھر ایسی جگہ پہ گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کی سیرت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اس کے باوجود ہم فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور ہم صرف انہی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنی زندگی پر، یا ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں دیں گے. اب جناب علی اصغر کی شہادت ہم سنتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے بچے کو اتنی جرت دے دی ہے؟ جناب علی اکبر جتنی بہادری اور شجاعت ہم نے بچے کو دے دی ہے. اور آج کل جو کرن پرورش کا جو طریقہ چل رہا ہے جس میں ہم بچے کو ہر سہولت دینا چاہتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور جو بحث ہم وہ کر رہے تھے توحید کے بارے میں، کہ بچے کو زندگی میں کیا، اب پیرنٹس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی اس کے ہر چیز کے وارث ہیں، اور آپ بچے کی تقدیر کے وارث نہیں ہیں. آپ مقدور بھر اس کے لیے جسمانی اس کو آرام دے سکتے ہیں، روحانی تربیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی قسمت نہیں بنا سکتے. اب بچے پہ بہت سارے حالات آ سکتے ہیں. اگر ایک بچہ مانیے کہ آپ کے پاس خدا نے بہت رزق آپ کو دیا ہے، تو ممکن ہے، خدا نہ کرے، ممکن ہے کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو تو ایسے حالات ہو کہ یہ کچھ اسے مہیا نہ ہو. تو ہم اپنے بچے کے ساتھ دشمنی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ملٹائی اس میں ہونی چاہیے کہ دین و دنیا کے دونوں رنگ ہونے چاہیے. آسانی میں کیسے ہو اور مشکل حالات ہو تو کیا اس کے لیے ہم تیار کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کرتے، بہت سے میں نے پیرنٹس دیکھے ہیں، مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ بہترین جو وراثت تم چھوڑ کے جاتے ہو وہ اخلاق و آداب ہے، اور یہ دولت اور یہ دنیا اس کے کام نہیں آتی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچے کے لیے اتنے پلاٹ چھوڑ جائیں، اتنے گھر چھوڑ جائیں، اتنی جائیداد چھوڑ جائیں، اور وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ خراب نکل آئے تو وہ بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث. بہت دیکھا گیا ہے کہ بہت کھاتے پیتے پیرنٹس جو ہیں وہ ساری زندگی بچوں کے لیے جمع کرتے کرتے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنی آسانیاں دے دیتے ہیں کہ وہ محنت کے عادی نہیں ہوتے. ان کو نہیں پتا، ان کے پاس آ رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ کیسے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، باپ کتنی رشوت لے کے آیا ہے گھر پہ، یہ سہولتیں ہمیں کس طرح اتنا زیادہ عادی کر دیتے ہیں. وہ بچہ جو ہے بالکل چست نہیں رہتا، سست ہو جاتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے. اس کو کام کرنے کی، محنت کی عادت نہیں رہتی، کیونکہ ہر چیز ابھی منہ سے نکلتی ہے تو خواہش جو ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے. خواہش پوری کرنا اچھی چیز ہے. خدا کی ذات کا جیسے میں نے حوالہ کیا تھا، وہ آپ کو دیتا ہے. اب خدا کس کو نہیں دیتا؟ خدا صرف مومن کو نہیں دیتا، خدا صرف مسلمان کو نہیں دیتا، کافر کو بھی دیتا ہے. اس سے زیادہ تو آپ میں رحمت نہیں ہے. اس میں تو اتنی رحمت ہے. اور بعض جگہ دیکھا گیا اور اکثر دیکھا گیا، عام چیز یہ ہے کہ مومن کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا کافر اور مشرک کے پاس ہوتا ہے. تو خدا دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو آپ میں یہ صفت اس نے ڈالی ہے کہ آپ بھی بچے کی ضرورت کو پورا کریں، لیکن اس حد تک جتنی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے آگے چل کے ناکامی کا سبب نہ بنے. اب اگر مومن کو نہیں دیتا تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. وہ ان کے درجات کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو مشکلات سے اس کا عادی بنا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مشرک جو ہے وہ بہت عزیز ہے اور مومن عزیز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک تربیت، رزق کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ بھی ایک آزمائش اور ایک تربیت ہوتی ہے انسان کی، کہ وہ اچھے سے برے حالات میں، جیسے جنگ احد جب مسلمان ہار گئے تھے، قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ کیونکہ تم مسلسل جیت رہے تھے تو اس میں ہم نے تمہیں ہار اس لیے دی تاکہ تم ہارنے کا مزہ بھی چکھو. تمہیں پتا ہو کہ ہمیشہ جیت نہیں ہوتی، ہار بھی ہوتی ہے، اور ہار کا ایک الگ سے ذائقہ وہ بھی تمہیں چکھنا تھا. تو اپنے بچے کو ایسا ہی کردار بنائیے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی جیت ہے کبھی ہار ہے. ہر طرح کے حالات جو ہیں وہ زمانے میں بچے کو پیش آ سکتے ہیں. اس کو آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ تیار رکھنا چاہیے. اور اس کی
ابھی میں بتا رہی تھی کہ بہت سے پیرنٹس ہیں جو بہت مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، جس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ بچے کو محنت کی عادت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی وہ رخصت ہو گئے تو وہ بچہ وہی بیچ کے کھا جاتا، اس سے زیادہ کام کرنے کی اس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی، تعلیم بھی اتنی حاصل نہیں کر پاتا، علم اتنا نہیں ہوتا، طاقت اتنی نہیں ہوتی، اتنی جرت اس میں نہیں ہوتی. تو اس لیے بچے کو اگر خدا نے آپ کو بہت رزق بھی دیا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ یہ، اور یہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ جو کم ہے، جو رزق کم ہے وہ آپ کا ہے، جو زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حصہ ہے. تو اس لیے اسراف بچے کو نہیں سکھائیے. یہ بھی میں اس پہ بات کروں گی بھی، بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں، لیکن گفتگو کی ادھر سے ادھر نکل رہی ہے. تو اسراف یہ چیزیں بچہ کس سے سیکھتا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل معصوم ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہم سے سیکھتا ہے، منافقت وہ ہم سے سیکھتا ہے، غیبت وہ ہم سے سیکھتا ہے، خیانت وہ ہم سے سیکھتا ہے، اسراف کرنا وہ ہم سے سیکھتا ہے. اور یہ اخلاقیات ساری کی ساری وہ ہیں کہ اگر انسان میں نہ ہوں تو عبادات کے ثواب کو زائل کر دیتی ہیں. جہاں ایک اور بات جو بہت اہم ہے میرے ذہن میں آ گئی کہ عبادات کو، اخلاقیات کو کبھی ایک دوسرے سے الگ مت کریے. اور اخلاقیات کے پیچھے عقائد ہیں. اگر بچے کے اخلاق مضبوط ہوں گے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور اگر عقیدہ مضبوط ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے تو عبادات بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں. ہمارے پاس کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک. اپنے ملک جاتے ہیں یا ایسی کمیونٹی میں جاتے ہیں جہاں زیادہ لوگ اردو بول رہے ہیں یا ان کی جو زبانیں بول رہے ہیں تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب وہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں. صحیح. اور بیچارے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور سمجھ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ والدین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان پہلے سکھائیں، اور ڈیفینیٹلی وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں کی زبان کو سیکھ ہی جاتے، چاہے وہ وہاں انگلش ہو، فارسی ہو، عربی ہو، جس ملک میں رہتے ہیں بچے وہاں کا ماحول کر ہی لیتے ہیں اور ان کو وہ چیز آ جاتی ہے ماشاء اللہ سے. صحیح صحیح بالکل صحیح. کوشش کر رہی ہوں ہماری مادری زبان کو قائم رکھیں. بے شک بے شک. اور حضرت سر سے لیے مجھے ایک ملے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہی تھی. فخر زہرا وہ علی وہ مصطفیٰ پیدا ہوا، فخر زہرا وہ علی وہ مصطفیٰ پیدا ہوا، آج شیوں کا نیا مشکل کشا پیدا ہوا. بے شک. نام ان کا ہے علی جو کہیں اکثر پیار تھے، واہ. اس طرح ہم نام کا ہے لاپتہ پیدا ہوا. بے شک. شاد ہے کلثوم اور زینب، خوش ہے عباس علی، ہے سکینہ کا بیان بھائی میرا پیدا ہوا. بے شک. گود میں اصغر کو لے کے کہتی ہے ام البنین، نور چشم حضرت خیر النساء پیدا ہوا. سبحان اللہ. کہتے ہیں جبریل باب خیر ملائکہ خلد میں، شکر حق پر زند ساہے کربلا پیدا ہوا. سبحان اللہ. گود میں لے کر یہ فرماتے ہیں اصغر کو حسین، نور حق جانے علی صلی علی پیدا ہوا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. بہت شکریہ سسٹر معصومہ. خدا حافظ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. ویورز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اب ہمارا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے، ہم ساتھ ساتھ اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے، مگر آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں، خاص طور پہ اس جشن میں شامل ہوں، اور جہاں پر ہماری گفتگو آپ کو لگے وہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر آپ لوگ 2 اشعار سنا سکتے ہیں، نہیں تو امام حسین علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی ولادت کی مبارک دے سکتے ہیں، شہزادی رباب کو ولادت کی مبارک دے سکتے ہیں، اور اس باب الحوائج کے صدقے میں جو بھی ہماری جائز حاجتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. آج پورے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی اس درس سے استفادہ حاصل کر سکیں اتنا ہی کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. واپس آتے ہیں سسٹر سعیدہ کی طرف. جی سسٹر. جی تو میں کہہ رہی تھی کہ اخلاقیات پہ ہم بہت زیادہ کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کتنے ہی حقوق اللہ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں اگر حقوق العباد کو ادا نہ کریں تو وہ عبادات قبول نہیں ہوتی. حقوق اللہ قبول نہیں ہوتے، ان پر اثر ہوتا ہے اخلاقیات کا. جیسے آپ میں اگر حسد کی بیماری ہے
تو حسد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے ایمان کو جلا دیتا ہے جس طرح سے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. اسی طرح جھوٹ کی بیماری ہے، ایک اخلاقی کمزوری ہے، جس کے لیے کہا کہ جھوٹ جو بولتا ہے دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، اس کے کام میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے اور تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں علی ماجد مول سے بات کر رہا ہوں. جی برادر. باقر سب سے اچھا پروگرام جا رہا تھا. ابھی جو ہماری بہن آئے تھے بہت اچھا قصیدہ سنا. خدا خوش و خرم رکھے. اللہ ہی آواز سے اور قصیدوں سے اور خوشیوں سے آباد رہے. اللہ ہی آمین. اللہ ہی آمین. اللہ ہی آمین. مولا اچھا رکھے. تو میں اپنی عبادت کر سکتا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. آپ سب مل کر نعرے حیدری. یا علی. نعرے خیر بری. یا علی. نعرے صفدری. یا علی. دم دم. علی علی. دم دم. علی علی. ہر دم. علی علی. ہر دم. علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد. زندہ باد. حسینیہ زندہ باد. حسینیہ زندہ باد. ولایت ٹی وی زندہ باد. آپ کی ٹیم زندہ باد. اللہ اور جو مومنات آپ سے محنت کر رہے خدا بچپن کے سب سے خدا آباد رہے. رحم حسین علیہ السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. خدا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماجد موسوی صاحب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ماجد موسوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں. اور آج اس باب الحوائج کے صدقے میں جو ان کی جائز حاجتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. بہت ساری دعائیں جی. آج کے دن ہم ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں. دعاؤں کے تحفے ہیں. اور جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈیو میں اب پھول اور ایڈ کر دیے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ بھی پسند آ رہے ہوں گے. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس مناسبت کے دن کی مناسبت سے ایک ماحول بنایا جائے اور اس سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں شیئر کی جائیں. اور پھولوں سے بہترین تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے, میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے. تو شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے بہت سارے ایسے ہم لوگ آپ کے ساتھ شعر اور اشعار بھی ساتھ سے شیئر کرتے جائیں گے. سسٹر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آج پھر نہیں کمپلیٹ ہوگا. میں ایک چیز اور شیئر کر لوں اور پھر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کے بعد اذان کا ٹائم آ جائے گا اور پھر ہم لوگ پروگرام ختم کر دیں گے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے باب الحوائج ہیں. اللہ سے دعاؤں میں انہیں وسیلہ قرار دیں. مرحوم آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کے حوالے سے جنہوں نے اس حوالے سے کہا ہے اور لوگوں کو اس بارے کی طرف روشنی بھی دلائی اور بتایا بھی ہے. لوگوں کو بتایا ہے اس حوالے کے شہزادے باب الحوائج ہیں اور ان کے توسل سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت سارے ریفرنسز بھی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ کا ایسا نظر آتا ہے کہ اور ہم لوگ کا ایک عقیدہ سا اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے شہزادے علی اصغر کو دیکھ کر. اور خاص طور پر جب لوگ بے اولاد ہوتے ہیں تو اسی کے جھولے کو توسل کر کے اور وہاں سے جو کرتے اٹھائے جاتے ہیں منت کے طور پر اور منتیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ سارا واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے, لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی ہستیاں دی ہیں کہ جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ. آخری ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. آپ اپنے پیغام لاسٹ جو اپنے پروگرام کا جو ہے وہ دے اور میں بات کر رہی تھی کہ عبادات اور اخلاقیات کو آپ الگ نہیں سمجھیے کیونکہ بہت سے حقوق العباد ایسے ہیں کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو حقوق اللہ جو آپ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کے ثواب کم ہو جاتا ہے. کتنی احادیث ہے جو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن اس پر ہم غور نہیں کرتے. جیسے حسد ہے,
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح دروغ گوئی، اسی طرح یہ ہے وعدہ خلافی ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جتنا بھی اس کے اندر ایمان ہو، لیکن اگر وہ وعدے کی وفا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایمان جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ منافق ہے. اور منافق چاہے روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ جو میں کہوں گی ایک ہے کہ اخلاقیات جو ہیں اگر ان کی اصلاح کر سکتے ہیں بچے میں تو اس پہ آپ بہت زور دیجئے، کیونکہ عبادات کی قبولیت کا تعلق اخلاقیات سے ہے. اگر آپ میں جتنی بھی یہ بد اخلاقی ہے، جو جتنی بھی برائیاں ہیں، جسے حسد، جھوٹ، کچھ بھی. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ سسٹر انتخاب، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جیسے کہہ رہے کہ آج ہمارا یہ ٹاپک جو ہے تربیت اولاد کا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو میں یہ سجیشن دینا چاہ رہی تھی آپ کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر لیں، یعنی کل اسی پروگرام کو کنٹینیو کر لیں پارٹ 2 کے طور پہ، اور یہ جو ٹاپک چھیڑا ہوا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ مطلب جو بات ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ تو ہو جائے نا، بیچ میں رہ جائے. بالکل صحیح. تو بس یہ کہنا تھا. اور باقی پروگرام بہت اچھا ہے شہزادہ علی اصغر کی پیدائش، آپ سب کو بہت مبارک ہو. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مبارک ہو امام حسین علیہ السلام کو، ہمارے وقت کے امام کو. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. انشاءاللہ اس پہ کوشش کرتے. بہت شکریہ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے، اور شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں آپ کی اور ہماری جائز حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو ان کے صدقے میں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. الہی آمین. جی سسٹر ابھی میرے ذہن میں بھی آیا، ایک سسٹر نے کال کی تھی جس میں وہ واقعہ کے لیے چاہ رہی تھی، بک کا ریفرنس وہ مانگ رہی تھی. تو وہ میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، نام اس کا مجھے ذہن میں نہیں آیا، میں نے بہت ڈھونڈا نہیں ملا. تو آپ میں یہی کہوں گی کہ آپ قصص العلماء نام کی ایک بک ہے، آپ اگر وہ آپ کو کہیں سے مل جائے تو آپ اس میں اس کو چیک کیجئے. ہم شور نہیں ہوں لیکن تمام علماء کے قصے جو ہیں وہ اس میں ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. انشاءاللہ اس کو پروگرام کو اگر تو آپ کے پاس آئی تھنک فرائیڈے کو اگر ٹائم ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور دیکھیں انشاءاللہ پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں. میں انشاءاللہ اناؤنس کر دوں گی ویورز آپ لوگ کو کل، ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم کر دیں، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے. جزاک اللہ جی. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. لاسٹ پہ ایک نظم اور اس کے بعد دعا. ہمارے پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ ولادت مبارک آپ کو بھی. آپ کو بھی بہت شکریہ. مولا قبول و منظور فرمائے اپنی بات. الہی آمین. الہی آمین. اور آج تو واقعتاً ہم لوگ سارے اپنی اپنی جولیاں پھیلا کے امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں کہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی جولیوں کو بھر دیں. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. کچھ اشعار سنانا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. دعا میں یاد رکھیے. صحیح ٹیم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. بالکل. اور آپ کی واقعتاً آپ لوگ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ جو ہم کو یہاں تک لے آئی ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. صحیح. آپ لوگوں کی کوشش سے ہم لوگ اتنی اچھی سیکھ رہے ہیں، ہر چیز اور اضافہ ہو رہا ہے ہمارے اس میں دن بہ دن، ہر پروگرام سے ایک نئی. الحمدللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ. سسٹر سریہ 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا پلیز. جی السلام علیکم. سسٹر صدف 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا پلیز. جی سسٹر سریہ آپ کچھ سنانا چاہیں گی؟ چلے ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ جشن میں جب آئیں گی تو آپ سنانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے.
خیر مبارک. جزاک اللہ, مولا قبول منظور فرمائے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے, قبول فرمائے آپ کی اس عبادت کو. جی السلام علیکم صدف نقوی صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ مبارک جی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ولادت کی مبارکباد ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. الحمدللہ جی, الحمدللہ. مولا قبول و منظور فرمائے. نظر کر دیں بس اس کو شہزادے آج. اللہ ہی آمین, آپ کو اللہ ہی کچھ یاد ہو تو کچھ سنائیے, کچھ مولا علی اصغر کے لیے. ہاں جی ضرور انشاءاللہ. آمین. جی بسم اللہ. ہے شان دو جہاں میں نیاری حسین کی, حج سے بھی بڑھ گئی ہے سواری حسین کی. مظلوم میں کربلا کی عظمت تو دیکھیے, کونین کا نبی ہے سواری حسین کی. سبحان اللہ. واہ. قدرت کے حوصلے کا تجمل حسین ہے, واہ. سب جزو ہے مقابلے میں کل حسین ہے. بے شک گل جس کا عشق حق ہے وہ بلبل حسین ہے. بے شک وہ جس کی باغ خود ہے وہ گل حسین حسین ہے. بے شک بے شک. خوش ہو کے خاک میں چمن ملا دیا, مر کر خدا کے دین کو شاہ نے دلا دیا. بے شک بے شک. صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی, دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. بے شک. روشے نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. بہت شکریہ ویورز, آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, پسند کیا. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے بارے میں تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں, مگر مجھے نہیں پتا کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اور اذان کا ٹائم بھی قریب ہے. ہمارے پاس کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رضیہ جا, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے, میں جلدی سے مبارکباد دے دوں. آپ کو بھی. سلام اللہ آمین. اللہ قبول فرمائے, قبول فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. خدا حافظ. آپ سب کی طرف سے مبارک ہے جی. مجھے پتہ لگ گیا, میں نے آپ کا نام لکھ لیا تھا. سسٹر رضیہ جعفری صاحبہ, رانا کاظمی صاحبہ, سسٹر سریہ, سسٹر صدر, سسٹر اسمت اور رضیہ جعفری صاحبہ. آپ کا نام تسنیم آنٹی بھی دیکھ رہی ہوں گی, حیدری آنٹی ہیں, اور جتنی ہماری بہنیں ہیں جو ریگولر کالز کرتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ ٹائم بھی اب ختم ہو گیا اور آپ لوگوں کی کالز بھی یقینی طور پر آنی تھی اور آپ لوگوں کی مبارک بھی ہمیں پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, پسند کیا. ایک دو اشعار اور اس کے بعد دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہر حال میں اسلام کی تقدیر کا جھولا, لاورد کے ہر خواب کی تعبیر کا جھولا, شبیر کے گھر وقت کے شبیر کا جھولا. سمجھو تو صحیح کیا ہے اسی توقیر ملی ہے, اس جھولے میں سویا ہوا بھی تو علی علی ہے. اس نور تلک نور نظر بن گیا جھولا, معصوم قبیلے کا ہنر بن گیا جھولا, مجبور دعاؤں کا اثر بن گیا جھولا, حاجت کے دروازے کا در بن گیا جھولا. جھولے میں جو رحمت ہے اماں بخش رہی ہے, لکڑی جو بے جاں ہے جاں بخش رہی ہے. لفظوں کو ملی طاقت ایجاد اسی سے, ویران صحن ہو گئے آباد اسی سے. نادار کو مل جاتی ہے امداد اسی سے, ماؤں کو ملے نعمت اولاد اسی سے. ماؤں کو ملے طاقت ایجاد اسی سے, کب سے رخے یہ خبر بانٹ رہا ہے, جھولا کئی صدیوں سے خیر بانٹ رہا ہے. یہ پورے ایک جھولے کی نظم ہے جو شوکت رضا شوکت صاحب کی ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے اس کی منظرکشی کی ہے کہ جھولے کی کتنی فضیلت اور جھولے میں بیٹھنے والے کی فضیلت تو اس سے کہیں زیادہ بلند انہوں نے اس حوالے سے بیان کی ہے. اسی کے ساتھ ہم دعا کو ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ تمام ویور سے ریکویسٹ ہے
ہماری ولائی ٹی وی کی ٹیم کے لیے، اسپیشلی مولانا ظہیر اللہ حسن نقوی صاحب کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر اسم کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، بردر عامر کے لیے، برہان نقوی کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، ان سب کو، اور جو لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس طرح سے بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعاؤں میں اپنی میں یاد رکھیے گا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل سے مولانا ظہیر اللہ حسن نقوی صاحب نور ولایت کر رہے ہیں لائیو پروگرام. آج بھی انشاءاللہ کریں گے. آپ لوگ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. کل سے لائیو پروگرام ان کے شروع ہو چکے ہیں، اور آپ سب کو سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خصوصی دعاؤں میں آج باب الحوائج کے صدقے میں ہماری ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کو ضرور یاد کر رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن کا میں شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر سج کر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. پابند رسم زینب و کلثوم کا صدقہ، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے. جو حق کے طرفدار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے. قسمت کا فقط خاک شفا بخش دے مولا، میں یہ نہیں کہتا مجھے لال و گہر دے. آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرے پردے میں یہ ہے ظاہر اسے کر دے. منظور ہے خوابوں میں آقا کی زیارت، پرواز کی خواہش ہے نہ جبریل کے پردے. جس در کے سوالی میں فرشتے میں بھی بشر بھی، آوارہ منزل ہوں مجھے وہی در دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی اونچا ہی نظر آئے وہ سر دے. خیرات در شاہ نجف چاہیے مجھ کو، سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے. صحراؤں میں عابد کی مسافت کے صلے میں، بھٹکے ہوئے رہر کو ثمرو دار شجر دے. سر پہ صدا پر چمے عباس کا سایہ، محسن کی دعا ختم ہے اب اس کو اثر دے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کل تک ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.